الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله مسافر ہیں دنیا کے اصل وطنات والویزون مسافر ہیں دنیا کے اصل وطنات والویزون سادہ کوئی بھروسہ نہیں کہ ادوے سو یا کلوے سو سادہ کوئی بھروسہ نہیں کہ اجوے سو کے کلوے سو اے زندگی نہیں کھیتی عمل دا پانی لایا کر اے زندگی نہیں کھیتی عمل دا پانی لایا کر اسے سارے سکے پودے کی طوف لت تسڑوے سو اسے سارے سکے پودے کی طوف لت تجلوے سو سادہ کوئی بھروسہ نہیں کہ اج وے سو یا کل وے سو اے زردالت اتارا سی کلے وے سو نہ کچھ نے سو اے زردالت اتارا سی کلے وے سو نہ کچھ نے سو اتھا سب کچھ رہا وے سوتے گھن اپانے عمل وے سو اتھا سب کچھ رہا وے سوتے گھن اپانے عمل وے سو سادہ کوئی بھروسہ نہیں کہ اجوے سو یا کل وے سو مسافر ہیں دنیا تے اصل وطنات والویزون حمد و صلاۃ و بعد معزز سامعین و حاضرین کرام اللہ دے فضل احسان کرم تے مہربانی دے نال اللہ دے مقدس کلام دے وچوں آیا مبارکہ پڑھن دا شرف حاصل کیتے دعا کرے سو اللہ تعالی حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ دا قرآن ہے چوتھا سپارہ ہے دوسرا رکوع ہے اللہ دا قرآن آدھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون این آیت مبارکہ دے وچ اللہ تعالی نے انسان دیاں دو زندگیاں دا ذکر کیتے کتنے زندگیاں دا دو زندگیاں دا اللہ تعالی نے ذکر کیتے تے جہاں دو زندگیاں او کنفرم یقینی طور تے پکیا ہیں کہ وہ دو زندگیاں انسان کو حاصل تھی سن وہ دو زندگیاں کیڑے ہیں اللہ کا قرآن آدھے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان آگے ہو اے میری محبوب دی امت اے نبی دا کلمہ پڑھنا لوگو
یہی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کو خطاب پیا فرمائے دے کہ سونا لقب ہے کہیں کو بندہ کہیں نال وہ پٹھے نال سدے وہ کتنا محسوس تھی دے کہیں کو چنگے نال کہیں دا نا جو سونا نا ہے غلام اکبر جو نا ہے تے ان کو بندہ سکھنا غلامہ سدے ودا کیا وہ پسند کرے سی لیکن جیلے ان کو تو اکثر غلام اکبر ان کو بڑا چنگا لگ سی بھاویں جو تو ان کو چنگا نہیں لگا ہو سے لیکن نا جو انہا سونا گیتا ہو سی ہے نا ان کو تو بہت چنگا لگ سے ایمیں اللہ دا قرآن بندے کو مخاطب کیتے اپنے محبوب دی امت کو سونا لقب عطا کیتے ایک اور لقب آدم تو لیتے عیسیٰ تک کہیں امت کو یہ اللہ نہیں آکیا اے ایمان آلے ہو اے ایمان آلے ہو اے نبی دی امت ایک تھائی نہیں فرمایا ایک ساتھی نبی دی امت محمد رسول اللہ دی امت دی اللہ نے لقب دیتے کہ سونا لقب فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان آلے ہو یا ایوہ الذین آمنو اتقوا اللہ ڈرو اللہ کو ڈرتے رہو یہ پہلی زندگی ہے فرمایا جمن تو کھن کے جتنی زندگی اصل تو حق دیتی ہے یہ جتنی زندگی تو سب گزارنی ہے نا ڈرنے اللہ کو قدم قدم تے ہوتے خدا دا خوف رکھنے نے اللہ دی ذات تو آدھے سامنے ہوئے تو سا سنتے پائے اللہ کو یاد کر کے خلاف شریعت کوئی کام نہ کرو ایجا کوئی کام نہ کرو جڑا خدا کو ناراضگی کا باعث پڑے ورنہ اٹھے ہوئے تو اٹھن نال کوئی ایجا کام نہ کرو جڑا کام کے تمہاری زندگی دے واسطے غلط ہوئے اور اللہ کو ناراض کرے کہ اس کام نہیں کرنا اٹھ کے ولا تو اپنی زندگی دے مشاغل کرنا ہر کم دے وچ اللہ کو خوف رکھنا کہ کدے خدا کو میں ناراض نہ کرنا پیا یہ کام تے نہیں کرنا پیا اے اللہ نے پہلی زندگی انسان کو دسیے کہ انسان پہلی تے کو زندگی دینا پیا این دنیا چ رہ کے میں خدا دا ہر ویلے خوف رکھے میرے کو ڈر رہے ہر لمحے تے میرے کو خوف کھائیں اگر بندہ مسلمان ہے کہ او خدا کو نہیں ڈرتا تھا تو مسلمان نہیں قدم قدم تے اپنے خدا کو یاد رکھے تا او مسلمان ہے کہنا دھوکہ نہ کرے سی کہنا فریب نہ کرے سی کہنا زبان کو دلال کرے کو تکلیف نہ لے سی کہنا دلال کوڑ نہ آلے سی کیوں او کو خیال آلے سی کہنا کوڑ علیہ السلام میں کو خدا میرا نہیں دیتا کڑا کہنا دھوکہ کرے لگسی تا آکسی میں کو خدا نہیں دیتا کڑا کہیں کو زبان کا تکلیف دے اور لگسی تاکسی میرا خدا میں کو نہیں دیتا کھڑا اے تقوی پرہیزگاری فرمایا حق تقاتی جیویں کے درن دا حق کی اویں درن ہے یہ نہیں کہ مسیح کی بندہ بہ کے مسیح کی بندہ بیٹھا ہوئے تے خدا کی خوفی آئی کھڑی ہوئے لیکن جیویں چپل پار کے بندہ باہر نکلے اور خدا بندے کو بھولو وجے یہ نہیں فرمایا جیرے ویلے تمہارا موت کہیں دی دیتے ہوئے اوملے درن آیا کھڑا ہوئے بلا خدا بھول وجے یہ زندگی نہیں فرمایا قدم قدم تے خدا خوفی حق تقاتی ہی جے تک زندگی تو آپ کو اللہ نے دیتی ہے وہ زندگی سونی ایویں گزارنی ہے کہ حق تقاتی خدا کو ڈرتے ڈرتے زندگی گزارنی ہے اسی طرح ایمان ہے ایمان ہی شہدنا ہے کہ ہر قدم تے خدا خوفی ہوئے کوئی بھی شریعت کے خلاف بندہ کام نہ کرے نہ ہاتھ نال شریعت کا خلاف ورزی والا کام کرے اور نہ زبان نال کوئی خلاف ورزی کرے نہ اکھ نال کوئی یہ جہاں کام کرے جہاں خدا کے مصطفیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے نہ ایجا قدم ایجا پیر چاہے جہدے وچ اللہ کے اندر رسول ناراضگی ملے اس در فرمایا حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون یہ پہلی زندگی ہے این زندگی چیئے گزار کے دل آخری لمحہ آوے نا آخری لمحہ جلے آوے موت ویلے جلے آوے ان ویلے اے نہ کرے کہ خدا کو بھول بجائے نا وَإِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فرمایا جڑا خدا کو ڈردا ہی آسی ورنہ تو موت نہ آوے مگر مسلمان تھی کے مر رہے یہ سب تو بڑی کامیابی انسان دیئے ہے کہ انسان کی دنیا تو جلے وجے
کلمہ نبی دا دی زبان تے جاری ہوئے خدا دے مصطفیٰ نال وفات کریں گے اور دنیا تو رخصت تھی وے اور این دنیا تو ونجے او بندہ کامیاب انسان بنتا ہے اور بندہ اتنا اپنی زندگی کو این دنیا کو کیا نہ بھائی میری اے زندگی میری ہے نہ این زندگی دا بھروسہ ہی تو نہیں ایک کہہ رہے روک ونجے اتنا مکڑا ہی ہے لیکن ایک اگلی دائمی زندگی کھڑی ہے جب کو ایسا بھلا کے بیٹھے ہیں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا جملہ میں یاد آیا آپ نے فرمایا ہر کوئی آنکھے میری میری نہ میری نہ تیری اور 4 دن دے زندگی یارو اور 4 دن دے زندگی یارو تے پھر مٹی دی ڈھیری اور 4 دن دے زندگی یارو تے پھر مٹی دی ڈھیری. دیکھو اساں اپنی زندگی سمجھی بیٹھے ہیں وساکوں مولانا میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ رومی کشمیر نے دسے دیکھو تو اپنی زندگی سمجھی بیٹھے زندگی نہیں کہ یہ تو مرنے تے ایک ایجا مقام آوڑے جی بئی زندگی شروع ہے یہ ایک دنیاوی زندگی اور ایک بئی زندگی شروع تھی پئی ہے جو عالم برزخ آدم کیسے آدم عالم برزخ یعنی کہ بندے دی روح قبض تھی ہے قبض تھی ہونے کے بعد ایک پیا اللہ تعالی مقام دے دے ایک بئی زندگی دے دے اور لمبی بہت زندگی لمبی ہے یہ تہائی نا ایک کو کھول گئے کہ 60 تک 70 تک 80 تک 90 تک 100 تک 120 بس اس تو زیادہ کوئی نہیں یہ گڑتری دیوار ہے ٹھیک ہے اور حتیٰ کہ اتنا بھی نبی پاک نے فرمایا سنیں حدیث پاک ہے نبی پاک نے فرمایا میری امت دی اکثر زندگی دی عمر جڑی ہے میری امت دی اکثر عمر جو ہے وہ 60 سال کے درمیان ہوسی بس میری امت دے اکثر لوگ 60 سال تک زندہ رہ سن اکثر اور تھوڑے ہونے کے اگر ٹاپ ہوئے سن جو بھی پائے 60 سال تک بندہ وینے جب ختم تھی میں دے کیونکہ حضور نے فرما دی کہ میری امت دی عمر خود نبی پاک کی عمر مبارک 63 سال ہے کتنے 63 سال 60 تے 63 سال اللہ کے نبی 63 سال گزار کے گئے تو تے میں جڑی بات نہیں بولی ہے اساں ہی تک کتنے باپ تے دیوار لگا ہے نا او بڑی زندگی ایک مرن تو بعد ایک عالم شروع تیندا پائے عالم برزخ ایک مکان شروع تیندا پائے وہ مکان ہے جڑا مکان قبر دا مکان ہے اندھیرا مکان ہے نہ جتا سجانے نہ متر نہ بھرائے نہ بھوری نہ بھیڑے نہ بھرائے نہ ماسیے نہ مساتے نہ پپیرے نہ پپیے کوئی بھی دنیا تے کوئی بس کتا ایک کلا بندہ ہو سی یا او حسن جیرے چنگے اعمال کی دی وجہ حسن نیک اعمال اون جاتے کم آمن پر قبر کا مکان دیکھو عالم برزخ آکیا جائے کہیں کو کتنی ملتی پئی ہے 2.5 فٹ کی ملتی پئی ہے کہیں کو 2 فٹ کی ملتی پئی ہے کہیں کو بس اتنی ہو سی چوڑی کتنی چوڑی 4 ہاتھ لمبی ہو سی بہت زیادہ ہوئے تو اچھی چوکی ہوگی 4 فٹ ہوتی ہے چوڑی چوکی ہوگی بس یہ گڑتری دے ہیں لیکن ایندے وچ بھی اے جڑا مکان ہے اندھیرا نال بھی بھرا ہے جتا چراغ دی روشنی کو نہیں ملنی جتا ہوا نہیں ٹپ سکتی جڑا ایسا مکان ہے جتا کوئی ساتھی بھی کوئی نہیں اتا ہکا شے کم آوڑی اوندا نام ہے نیک عمل نیک عمل یاد رکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ گزرے تے قبرستان دے وچ 2 قبراں دے تے عذاب لٹھا فرمایا لوگو اکدم ہوئے ہیں بندے نے سے یا رسول اللہ اس شرک دی حالت وچ ہوئے ہیں کیویں ہوئے شرک دی حالت وچ یعنی عالم کفر دے وچ ہے تے مر گئے سونا تہاڈے آون پر پہلے مر گئے انہاں ایمان کوئی نہیں کیتا نبی پاک نے فرمایا انہاں کو فرشتے اٹھا بھی لین تے کٹین قبر دے وچ اٹھا بھی لین تے کٹین ورا سوا لین تے وٹ اٹھین وٹ کٹین تے وٹ مرین اتنا مرین انہاں کو اتنا سخت عذاب دیندا پائے
اللہ کی قسم ہے اگر میرے وس جو ہاتھ نبی پاک نے فرمایا لوگوں اگر میرے وس ہو گیا جی میں انہاں کو عذاب پیا تھیندے یہ عذاب میں تو حق دکھاوا ہاں اللہ تعالی اجازت کوئی نہیں دیتی میں اگر تو یہ عذاب دکھاوا ہاں تو تساں مردے دفن کرنا چھوڑ دیو گا اپنے قریبی رشتہ داروں کو دفن کرنا بھی چھوڑ دو ہاں اپنے رشتہ داروں کو قبر دے حوالے نہ کرو آپ کو ایڈیو کی قبر ہے یا رسول اللہ کہیں کو پتہ نہیں لگتا فرمایا صرف جنات انسانوں کو پتہ نہیں لگتا کہ عذاب قبر دے وچ کتنا عذاب تھیندا پے باقی جتنی مخلوقات ہر مخلوق کو پتہ لگ دے کہ فلانے قبر ہے کو کیڑا عذاب پیا دیندے سارے علماء نے کہ کئی دفعہ تو سارے تاوسی جانور کو چنگا چارہ سٹندے نے چنگا بھون سٹندے نے چنگا گھاس سٹندے کو روٹی کھانا چھوڑ دیندے کنچے کھڑا رہندے انتے دے کیش ہوتی سارے علماء فرمائے کہ قبر دے عذاب تو سوئی کھڑا ہوتے ہر جانور ہر پرندہ ہر مخلوق عذاب قبر کو دیکھ سکتی ہے سوائے جن پہ انسان نہیں دیکھ سکتے اس گھروں کے اوکھا مقام ہے قبر جاتے نا اوکھا ویلائے کہ ہم مکان نبی دے غلاموں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قبر دے نال میں کے روندے بیٹھے رہے صحابی فرمیدے نبی دے غلاموں حضرت عثمان غنی اتنے روندے اپنی داڑھی مبارک آپ دی ترخی گئیے پس گئیے آپ دے دامن مبارک پس گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگا پوچھا اے اللہ دے پاک نبی دے پیغمبر نبی دے صحابی اے حضرت عثمان غنی دسو تا صحیح قبر دے نال بے کے نینوں دے بیٹھے ہوئے آپ نے فرمایا لوگوں میں اپنے نبی کو گل سنی نبی پاک نے فرمایا اوے جے دیے قبر چنگی تھی گئی ہے ادا اگلا سفر بھی چنگا تھی گئے میں روتا اے جے قبر چنگی کوئی نہیں پر جے کو قبر دے وچ عذاب تھی سی او بندہ بھی کدی چھٹکارا نہیں پا سکدا نبی دے غلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی فرمایا میں قبر دے عذاب کو ڈردا لوگ آقا اے عثمان غنی قیامت دا تذکرہ تھی وے تے نیوے ڈرتے نیوے روندے آپ نے فرمایا تساں گل بالکل درست آ دے میں قبر دا عذاب جڑا سندا تے روندا او جڑا میں قبر کو دیکھا تے میں روندا میں قیامت دا عذاب سن کے نہیں روندا میں کو پتہ ہے کہ جڑی قبر درست تھی گئی ہے اوندا اگلا سارا مرلہ بھی درست تھی ویسی اوندا اگلا سارا سفر بھی درست تھی ویسی او یار نبی دے غلامو او کیڑے اسباب جنہاں دی وجہ تے کتے میں کو قبر دے وچ عذاب تھی سکدے کچھ ایو جے چیزاں بھی ہیں جڑے گناہ تو تے میں کرے نے ساکو پتہ کان کہ عذاب جے تیرا گناہ ہے اے گناہ تیرے تے میرے واسطے قبر دے عذاب دا مستحق تھی سکدے کچھ ایو جے صحابہ اکرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ثابت ہے کچھ ایو جے گالی بھی ہے یہ جے گناہ بھی ہے او گناہ جڑا ہے نا او اسباب بڑھتے قبر دے عذاب دے کیڑے گالی ہے اپنے گربان دے وچ تو تے میں خود دیکھوں انہاں گناہاں کو بچوں کچھ ایو جے گناہ ہے جنہاں کو تو تے میں کرے نے تے او قیامت دی انہاں دا جڑا عذاب تے کو تے میں کو تھیونے لیکن ہکا گال ہے اون گناہ دے جڑا عذاب ہے وہ قبر دے وچ پہلے تے کو تے میں ملدی ٹھیک ہے یہ جے گناہ میں تو دسے سا جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دسے یا قرآن دے وچ ثابت ہے اور انہاں دے وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو دسے انہاں گناہاں کو نقی نہ کرو اس گل کہ ایک گناہ تیرے تے میرے واسطے قبر دے واسطے عذاب ہوتا ہے اور اپنے اندر تو تے میں گربانہ کو دیکھو تے حضور دی حدیث سن سی کیا او گناہ تیرے میرے وچ پائے نہیں میں درا دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ دے لشکر دے نال پہ ٹرتے اللہ اکبر کبیرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ آپ دے نال پہ ٹرتے نے آپ قبرستان جو گزرے نبی دے غلاموں دو قبراں ویکھیاں نے انہاں دو قبراں دے نزدیک کھڑے تھی گئے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ منجو کے سامنے والے درخت دے اندر وہاں کے گٹاری توڑ کے کھنو یہ لکڑ توڑ کے گنو صحابہ کہیں جوان کے لکڑ توڑ کے گننا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ لکڑ دے دو ٹکڑے کر کے ایک قبر تے سٹ دیتا یہی قبر دے تے سٹ دیتا جڑا نبی پاک نے سٹ کیتا منجل لگن تے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے تدسو جڑا عمل کیتے نے اج تو پہلے تا عمل سا نہیں دتے سونا دریافت کرنا چاہتے آئے پوچھنا چاہتے یا رسول اللہ ای قبر دے تے چھڑی سٹی نے ای قبر دے تے بھی چھڑی سٹی نے اینا فائدہ کیا کی بنے تے ای قبر والے دے کیڑے کام آلن کیڑی وجہ تو اینے قبر دے تے چھڑی سٹی نے تیرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے صحابہ میں نٹھے میں کو خدا نے نبوت لیاق دے نال قبر دے حوال سر ای قبر دے حوال بھی اللہ نے میں کو نبوت لیاق دے نال دکھا چھوڑے او ادھر میں دیوار دے پیچھے علم کوئی نہیں نبی قبر دے حوال ہی دسی بیٹھے آج کل پیٹ کا بڑا مسئلہ ہے جیڑا عورت کے پیٹ وچ شے کھڑی ہے او دے بارے کہے کو پتہ کونی میں کہ اج کل اے جیسے انسان آ گئے انہاں او بنا کی جن مشیناں پیٹ دے اندر 10 دن جمن کو پہلے بچہ پیدا تھی ہونے یا بچی ہر بندے کو الٹرا ساؤنڈ دے بارے او دے سارے دن دے گھر والے کو بھی ہاں بھائی تہاڈا بچہ یا بچی پیدا تھی ہونے یہ ہے نہیں لیکن آج تک کوئی یہ مشین پیدا کوئی نہیں کہیں اے شیطان نے اوپڑے وڈالا نے سر جد مشین بنا کی دیے لیکن وہ مشین نہیں بنا سکے تیری قبر دے وچ دسے گی قبر والے کو کیڑا عذاب پیا دیندا ہے اے مشین تے آلا او جے دسے نام محمد رسول اللہ 1400 سال پہلے تیرے تے میرے نبی پاک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اے تیری کیوں سٹی دے فرمایا یا رسول اللہ اے لکن ستر دی وجہ کیا ہے میرے نبی نے فرمایا ایک قبر والے کو عذاب بھی دیندا ہے ایک کو عذاب بھی دیندا ہے عقیدہ دیکھیں عقیدہ دیکھیں یا رسول اللہ تو آپ کو عذاب قبر کا پتہ لگ گئے ولو نہ صحابہ دا اے عقیدہ بھی آئی تیرا نبی اے دس سکدے قبر کو عذاب بھی دیندے تو وہ بھی پتہ ہو سی کیڑے اعمال دی وجہ تو عذاب بھی دیندے پتہ نہیں کدا فوت ہے وہ قبر والے روح کدا فوت ہے کدا مر رہے ہیں یہ دنیا تو کدا ٹر گئے لیکن تیرے میرے نبی دی ذات نبوت دیکھو کمال دیکھو خدا دے نبی دی نبوت کا کمال دیکھو نبی پاک نے نہیں فرمایا میں نہیں دس سکتا کیڑا یہ عمل کرے دے رہے کدا فوت ہے لیکن اللہ نے پاک پیغمبر نے دسے او میرے نبی دے غلامو میں جانتا عذاب کیتا پے میں بھی جانتا کہ کیوں عذاب پیا دیندے توجہ ہے اللہ اکبر کبیرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان قبر والے کو عذاب بھی آتی ہے اس وجہ اے جناب پیشاب کے باندھا ہے اپنا پردہ کر کے نہیں باندھا لوگوں کے سامنے بیٹھی تھی بلا سبب جرا قبر دے عذاب کا سبب بنتے اج لوگ بیٹھے نہ کہیں گے عورت نے نہ کہیں گے بھین دے یہ رات تے آیا تے ون کے پیشاب سے بہتی ہے ڈیڑھا چاہے ستھن تے لگی تھی تے بہ گیا نہیں ڈٹھا کون ٹپدا پائے نہیں ڈٹھا کون لگدا پائے آخر دو بندہ حیا کروا دے جڑا رکھیا نہ ہو دے جڑا پیشاب کرے نا بیٹھا تے کو خیال نہیں آندا بھی کہ کم میں کرنا ہے میں اولا تھوڑا گرنا ہے چپولے تے بہتی مارنا آج کل سیانے سمجھا کو تو دیکھ جنسو کئی یوں جے سیانے سمجھے جڑے 5 وقت تو نماز دے دے لیکن تو اے جے اعمال کرے تے یہ جے بے پردگی ہے یاد رکھو کہ او سبب ہے جڑا پہلا سبب قبر دا عذاب دا سبب بن دے قبر دے وچ عذاب اس وجہ تو تھی کہ بندہ بے پردگی کرے دے توجہ ہے نا اللہ اکبر یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی دوسری حدیث
بخاری مسلم کی بھی چیز آئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا تک کہ پردہ نہیں کرے گا، سمجھ گئے، یا تک اپنے پیشاب دے میرے پردہ نہیں کرے گا، دوجا فرمایا کہ اس کروں تو عذاب دینا پے کہ پیشاب دے قطرے کو اپنے آپ کو بچینا نہیں، پیشاب دے قطرے کو بچینا نہیں۔ اور توجہ کر کے میں نوجوان بھیرا کو میں آخر نماز دیا وہ میں تو میرے کپڑے درست کوئی نہیں، میرے کپڑے درست کوئی نہیں، کیوں درست کوئی نہیں؟ کیونکہ پیشاب کی آئی تو پٹھڑے پرانے آج بھی بندے انہوں نے پوچھو کہ دادا جی بابا جی چاچا جی جلے بندہ پیشاب دے باوے تے کیا کام کرے اوہی دسے اسی بچنا وٹ پکائی چکا ترے وٹے چکے دگر تیرے نبی دی سنت ہے، ترے وٹے کھن کے اپنے نال رکھے کر جلے پیشاب کی کر وٹ پکائی کر او پیشاب اونا وٹے کے نال صاف کی کر پانی نہیں لبدا ولی اللہ دے محبوب نے دی سنت مبارک ہے ترے وٹے دے نال اپنی شرمگاہ کو صاف کرے جا، اپنی ستھرائی کرے جا، بغیر استنجا کیتے بھی نماز پڑھے وقتی نماز تھی میں بھی ہے۔ توجہ ہے استنجا کرنے واسطے پانی کی بھی ضرورت کوئی نہیں، ترے وٹے کی ٹھائی لگتے نہیں، مان کے ترے پیشاب کیتے انہوں ترے وٹے کو استعمال چکی تھی پانی کوئی نہیں، بنا تیرے نماز نے ٹائم ٹھیک ہے وقت کو استنجا کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن وضو والا تے کو پانی نہ بجا پائے تو وضو کرے استنجا کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں کہ کوئی ترے وٹا نال پہلے استنجا۔ توجہ ہے نا، ہاں پانی کا استعمال کرنا یہ اچھی چیز ہے، حضور کو پسند بھی ہے، اللہ کو بھی بڑا پسند ہے۔ ایک قبیلہ مدینے دی وچ رہندا ہے، اللہ نے فرمایا قبیلہ میرے کو بڑا پسند ہے، حضور سارے قبیلے کو سجا ہو رہا ہوا ہے تو یہ تیرا کم ہے تو سکیرا کم چنگا کرنے دے وچ کی وجہ تو اللہ میرے کو پیغام دیتے تے تیرے قبیلے دے لوگ میرے کو بڑے پسند ہیں تو سارے سکیرا چنگا کام کر یا رسول اللہ جیلے استنجا کرنے ہیں نا ترے ترے وٹے دا استعمال کرنے لیکن ساری عادت ہے سب پانی بھی نال استعمال کرنے ہیں۔ توجہ ہے نا، پانی بھی استعمال نال ضرور کرنے، حضور نے فرمایا ادا لجپال محمد دی امت دی اللہ کو بڑی پسند ہے، فرمایا تمہاری یہ ادا رب کو پسند آ گئی، رب میرے پیغام بھیجے ایک قبیلہ میں کو ڈاڈھا چنگا لگتا ہے، اس کا صاف ستھرا رہنا پاکیزہ رہنا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نظافت